بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں، ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ دیکھو حروف بھی عمل کرتے ہیں، یعنی حروف عمل کرتے ہیں، فعل بھی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی اسما بھی، اسم بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اسم کی ہم نے جو تھی وہ پڑھی تھی، اسماء شرطیہ پڑھ لیے تھے، اسماء افعال وغیرہ پڑھ لیے تھے۔ اب تیسری چیز جو ہے اسم ہے اور وہ عمل کرتا ہے، وہ عامل بنتا ہے۔ تیسری چیز ہے وہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل، دونوں میں فرق ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ضرب زیدن میں زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسم فاعل کیا ہے؟ یہ جو ہے نا اس کا نام، ضاربن وغیرہ کا صیغہ، یہ صیغے کی بات ہوتی ہے، جو فاعلن کے وزن کی بات ہوتی ہے، اس میں کیا کہیں گے؟ اسم فاعل کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صیغے کی بات کریں گے کہ جس میں سے اسم فاعل کیا ہے؟ یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے فعل معروف عمل کرتا تھا، آپ کو یاد ہے فعل معروف کیا کرتا تھا؟ ہاں کہ جی فائل کو رفع کیا کرتا تھا، فائل کو رفع کیا کرتا تھا، اور 6 اسم اگر لازم تھا تو 6 اسموں کو نصب کرتا تھا، اور اگر متعدی تھا تو 7 اسموں کو نصب کرتا تھا، یاد ہے نا۔ اس میں یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فعل معروف اور فعل مجہول تو آپ کو پتا ہے کہ جی معروف اور مجہول ضرب اور ضرب جیسے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یعنی فائل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ متعدی ہوتا ہے تو اس میں سے جو ہے نا مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس میں 2 شرطیں چاہیے، 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ اس میں فاعل معنی میں حال یا استقبال کے ہو، یعنی ماضی کے معنی میں نہ ہو اس میں فاعل، اچھا یاد رکھنا، اس میں فاعل میں کس کے معنی آ رہے ہوں؟ حال یا استقبال کے معنی آ رہے ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ جی وہ کیا تھا، وہ مارنے والا نہیں تھا کہ مارنے والا تھا ماضی کے اندر، بلکہ وہ کیا مارتا ہے یا مارے گا، کہ جی اس طرح کی صیغہ کوئی آ رہا ہو، اس میں فاعل جو ہے، تو اس میں فاعل کیا ہو؟ حال یا استقبال کے معنی میں۔ نمبر 2 کہ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو، تو ابھی آپ کو 6 چیزیں بتائیں گے، اچھا۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ 6 چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہو۔ دیکھو اب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کہ اس سے پہلے مبتدا آ رہا ہو۔ دیکھو کیا آ رہا ہو بچوں، یہ بہت سمجھنا، اچھا یہ اکثریت کو سمجھ نہیں آتی طلبا کو جو ہے، حالانکہ یہ کیا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھو اب آ گیا مثال، دیکھو ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اس میں حال استقبال، دوسرے یہ کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، جیسے زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، ٹھیک ہے نا۔ ترکیب میں کرنے لگا ہوں تو اب ذرا دیکھنا ترکیب کیسے ہوگی ذرا، تاکہ یہ جو ہے نا چھوٹی سی، اس کو رٹا بے شک لگا لینا۔ زید مبتدا بنے گا، قائم صیغہ صفت ہوگا، قائم کیا ہوگا؟ صیغہ صفت، یعنی اس میں فاعل ہے نا، ٹھیک ہے، تو قائم کیا؟ صیغہ صفت، اس میں فاعل ہے۔ اچھا ابو ہو، ابو مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، اچھا ابو مضاف ہے، ہو ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ صیغہ صفت، یعنی اس میں فاعل کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا۔ یہ صیغہ صفت کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر، اچھا جی کیا ہوتا ہے اس میں فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، اچھا اس میں فاعل کا بھی کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، ٹھیک ہے نا، شبہ جملہ ہو کر، شبہ جملہ، پورا جملہ نہیں بنتا، یہ شبہ جملہ بنتا ہے، شبہ جملہ بن کر یہ خبر بنے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور دیکھو بچوں آپ کو معلوم تھا کہ قائم فعل لازم ہے، ٹھیک ہے نا، قائم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم ہوتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ فعل لازم کے لیے مفعول بھی نہیں آتا، فعل لازم کے لیے کیا نہیں آتا؟ مفعول بھی نہیں آتا، اس لیے قائم پتہ ہے نا، قام زید، بس فاعل پہ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ مفعول بھی، اس لیے زید قائم ابو، زید کہ اس کا باپ کھڑے ہونے والا ہے، قائم ابو ہو، زید کہ اس کا باپ کھڑے ہونے والا ہے، زید خود کھڑا ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا قائم ابو ہو، تو کیا آیا بچوں؟ اب یہ قائم نے عمل کیوں کی ہے؟ یہ قائم کے لیے ابو کیا بنا ہے؟ فاعل بنا ہے نا، فائل کیوں بن گیا یہ ابو ہو قائم کے لیے؟ یہ کیوں اس نے عمل کر لیا؟ قائم نے اس لیے عمل کر لیا کہ اس سے پہلے مبتدا آ رہا تھا، اس سے پہلے زید مبتدا آ رہا تھا۔ دیکھو بچوں ہم نے کہا کہ اس میں فائل عمل کرتا ہے، لیکن اس میں 2 شرطیں چاہیے ہوتی ہیں، 2 شرطیں۔ ایک یہ کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں، ماضی کا معنی نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کھڑا تھا یا ایسے نہیں، ایسے وہ چیز نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز یہ کہ اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آ رہی ہو اس میں فائل سے پہلے، تو یہ عمل کرتا ہے۔ تو ایک پہلی شرط کیا ہے کہ مبتدا ہو، مثال کے طور پہ مبتدا ہو، تو دیکھو زید قائم ابو ہو، یہ ابو ہو جو ہے نا یہ فائل بنا ہے کس کا؟ قائم کا، مضاف مضاف الیہ مل کر فائل بنا ہے،
اب ظاہری بات ہے دیکھو فائل یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فیل ہی نہ اور خود کوئی فائل آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھو فیل ہوگا تو فائل آ سکتا ہے, اگر فیل ہی نہیں تو فائل بھی نہیں ہوگا نا, کیونکہ کام کرنے والا کام ہوگا تو کرے گا نا, کام ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے کرنے والا آ گیا. تو یہ کیا آ گیا قائمن ابو ہو تو قائمن صفت اس میں فائل تھا تو ابو اس کا فائل بنے گا, اس نے اس پہ عمل کیا ہے تو یہ اس لیے. اب آپ کہو گے جی یہ کیوں عمل, اس کا یہ عمل تھا کہ اس نے اپنے فائل کو کیا کیا ہے رفع دیا, ابو کو کیا دیا رفع دیا. آپ کہیں گے استاد جی رفع نہیں دیا, بچوں یہ رفع ہے, ابو ہو آیا ہے, کیا ہے مجھے ابو مضاف. اسماء ستہ مکبرہ پڑھے تھے, اسماء ستہ مکبرہ جو جائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو حالت رفع میں کیا آتا تھا واو کے ساتھ آتا تھا, یاد ہے ابو ہو جاءنی ابو کا, رأیت ابا کا, مررت بھی ابی کا. اس میں متمکن کی 16 قسموں میں چھٹی قسم پتہ نہیں اب یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے بچوں, یہ تو باتیں ہیں نا یہ یاد رکھو, ٹھیک ہے نا. اس لیے ابو ہوا آیا, ابا نہیں آیا, ابھی نہیں آیا, کیا ہے قائمن ابو ہوا آیا, اس کا فائل بنایا. سمجھ گئے ہو, آگے چلوں. اچھا جی دوسری چیز دیکھو, یا زیدن ضاربن ابو امرن, زیدن ضاربن ابو امرن. اب دیکھو ذرا زیدن ضاربن ابو امرن میں کیا ہے, زیدن مبتدا بنے گا, ضاربن صیغہ صفت اس میں فائل, ضاربن صیغہ صفت اس میں فائل. ابو ہو کیا آئے گا مضاف مضاف الیہ مل کر, ابو ہو کیا آئے گا مضاف مضاف الیہ مل کر, ضارب کے لیے فائل, ضارب صیغہ صفت کے لیے کیا بنے گا فائل, اور امرن کیا بنے گا ضارب اس میں فائل کے لیے, ضارب اس میں فائل, یعنی ضاربن کے لیے کیا بنے گا مفعول بھی بنے گا. ضربہ تو آپ کو پتہ ہے نا فعل متعدی تھا, ضربہ زیدن امرن, ٹھیک ہے. تو ضارب اس میں فائل بھی کیا آئے گا, اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا ہوگا متعدی ہوگا اس کا. تو زیدن ضاربن ابوہ امرن, تو ضاربن صیغہ صفت اس میں فائل, ابوہ اس کے لیے کیا مضاف مضاف الیہ مل کر فائل, امرن مفعول بھی. تو ضارب صیغہ صفت اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کے لیے خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھو یہ امرن, اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ امرن یہ منصوب کیوں آیا ہوا ہے بھائی, یہ اس کے لیے عامل کدھر ہے, عامل بتاؤ, تو آپ کہیں گے استاد جی ضارب موجود ہے نا, ہاں یہ تو اس میں فائل ہے, تو آپ کہیں گے اس میں فائل عمل کرتا ہے. اچھا کیوں عمل کرتا ہے, اس کے 2 شرطیں تھیں, یا تو حال یا استقبال کے معنی میں ہو, نمبر 2 اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو, اور جہاں پہ مبتدا پہلے اس سے موجود ہے, اس نے کیا کر دیا ہے گویا اس نے کیا کر دیا ہے, اس کو کیا مل گئی ہے ایک سپورٹ مل گئی ہے. جیسے ہوتا ہے نا بچہ جو ہوتا ہے نا, ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, بچہ ویسے تو کسی سے لڑائی نہیں کر سکتا, لیکن اگر کیا ہو جاتے ہیں کوئی باپ کھڑا ہوتا ہے نا تو بچہ کیا بن جاتا ہے شیر بن جاتا ہے. ٹھہر جا میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو پیچھے کیا ہو گیا اس کو سپورٹ کے لیے, تو یہاں پہ کیا تھا مبتدا موجود تھا پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے, تو اب اس میں فائل کیا کر رہا ہے عمل کر رہا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی, یہ بڑی مزے کی باتیں اور بڑی اہم چیزیں. اچھا یہ بہت اہم چیزیں ہیں, اس کو آپ کو بڑا آپ کو فائدہ ملے گا بہت سی چیزوں کے اندر, ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے اس میں سے. اچھا جی, یا اس سے پہلے کیا ہو مبتدا نہیں موصوف ہو, کیا آ جائے 6 چیزوں میں سے, میں نے کہا تھا نا ایک چیز آ جائے, یا اس سے پہلے کیا آ جائے موصوف آ جائے. موصوف جیسے جاءنی القائم ابو, میں جان بوجھ کے القائم کہہ رہا ہوں, اچھا جان بوجھ کے, جاءنی القائم ابو ہے نا, تو جاءنی القائم ابو نہیں. اچھا جی یہ تو موصوف نہیں, مررت برجل, یہ تو اس میں موصول کی مثال تھی. مثال دیکھو, یا موصوف ہو جیسے کہ کیا آ گیا موصوف ہو جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرن, مررت میں گزرا ایسے آدمی کے پاس سے, مررت برجل میں گزرا ایسے آدمی کے پاس سے, ضارب ابوہ بکرن کہ مارنے والا تھا اس آدمی کا باپ بکر کو. یعنی کیا مطلب, میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا کہ جس کا باپ بکر کی پھینٹی لگانے والا تھا.
ٹھیک ہے نا, یعنی پھینٹی لگانے والا تھا. ٹھیک ہے نا, مررت برجل, پھینٹی لگانے والا ہے یا نہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا, پھینٹی لگانے والا ہے کہ مطلب وہ اس کو پھینٹیاں لگا رہا ہے. وہ مررت برجل ضارب ابوہ بکرا, میں گزرا ایسے آدمی کے پاس سے کہ اس آدمی کا باپ, اس جس کے پاس سے میں گزرا ہوں اس کا باپ کیا ہے, بکر کی پھینٹی لگانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھو ذرا, مررتو یہ کیا ہے, فعل بفاعل ہے. ٹھیک ہے نا, بات جا رہا ہے, رجل موصوف ہے. اچھا, رجل کیا آ گیا, موصوف. ضاربن کیوں پڑھو گے, یہ صفت ہے. آپ کو پتا ہے موصوف صفت میں ہم نے کہا تھا کہ ان کا اعراب کیا آتا ہے, ایک جیسا آتا ہے, یاد ہے نا. ضاربن یہ کیا بنے گا, یہ ابھی صفت بنے گا, لیکن ابھی ڈائریکٹ صفت نہیں بنے گا. پہلے اس کو ہم کہیں گے صیغہ صفت اسم فاعل. ضارب کیا ہوگا, صیغہ صفت اسم فاعل. ضارب کیا ہوگا, رجل موصوف, رجل موصوف. صیغہ صفت کی بتاؤں گا یہ باتیں انشاءاللہ. کچھ اسماء ہوتے ہیں جن کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ جو چیزیں آئیں گی جن کو ہم صیغہ صفت کہتے ہیں, بتاؤں گا وہ بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں نحو کی جو چیزیں پڑھ رہے ہیں نا ابھی, جو ہم اس دن پڑھ رہے تھے, اس میں بتاؤں گا کیا کیا چیزیں صیغہ صفت ہے. ابھی ضمائر کی بحث ختم ہونے کے بعد پھر پڑھیں گے نا. تو رجل کیا آئے گا بچوں, موصوف. ضارب صیغہ صفت اسم فاعل, صیغہ صفت اسم فاعل. تو آگے ابو ہو, مضاف الیہ مل کر ضارب کے لیے فاعل, اور بکرن ضارب کے لیے مفعول بھی. تو ضارب صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت واقع ہوگا رجل موصوف کے لیے. تو رجل موصوف کے لیے صفت, موصوف صفت مل کر مجرور بنے گا حرف با جارہ کے لیے. ٹھیک ہے نا, با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر, جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے کس کے لیے, مررت و فعل کے لیے. مررت و فعل کے لیے متعلق. جار مجرور کی مثال بچوں کی سی ہوتی ہے, جیسے بچے انگلی پکڑ کے چلتے ہیں نا, تو جار مجرور بھی کسی نہ کسی کی انگلی پکڑتے ہیں. اچھا, انگلی پکڑ کے چلتے ہیں. تو اس لیے ابھی آپ کسی بات سمجھو کہ یہ کیا ہوا, مررتوں کے متعلق ہو گیا. بس مررتوں کے لیے کیا ہو گیا, متعلق ہو گیا. تو اس لیے یہ کیا آ گیا, یہاں پہ بھی اس میں فاعل نے عمل کیا ہے. کیوں عمل کیا ہے, کہ ایک تو یہ کہ یہ کیا ہے, یہ حال کے معنی میں آ رہا ہے. ایک تو کس معنی میں آ رہا ہے, یہ حال کے معنی میں آ رہا ہے ضارب. اور دوسرا یہ کہ کیا ہے, دوسرا یہ کہ جناب علی اس سے پہلے موصوف موجود ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں, شبہ فعل بس وہی ہوتا ہے نا, شبہ جملہ, شبہ جملہ, شبہ فعل وہ ہوتا ہے نا, یہ شبہ فعل ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, پھر وہ ملتا ہے جب اس میں فاعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ بنتا ہے, پھر یہ جا کے. ٹھیک ہے نا, شبہ فعل ہی ہے یہ. اچھا جی, اچھا جی, مشکل ہے, آسان ہے, مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا وہ کریں گے, تھوڑا سا وہ ہوگا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ عمل کرنے کے لیے جو ہے نا کچھ چیزیں, بے شک ترکیب نہ بھی آئے آپ کو, کوئی بات نہیں, بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں فاعل کیا کرتا ہے, عمل کرتا ہے. یہ اصل میں اس میں آپ کو بڑھتی چیز یہ ہے. تیسری چیز, اس سے پہلے موصول آ جائے. اس سے پہلے کیا آ جائے, اس میں فاعل سے پہلے کیا آ جائے, موصول آ جائے. موصول, مثال اس کی دیکھو, جاءنی القائم ابوہ, جاءنی القائم ابوہ. آپ کہیں گے استاد جی اس میں موصول کوئی نہیں آیا. کہاں ہے اس میں موصول, الذی آیا ہے, اس میں موصول آیا ہے, الذی آیا ہے کہیں پر, تو پھر کیسے کہہ دیا جاءنی القائم ابوہ, اس میں موصول تو آ ہی نہیں رہا. تو پھر انہوں نے کیسے کہہ دیا, ہاں بچوں, الف لام اس میں فاعل یا اس میں مفعول پہ جو آتا ہے وہ بمعنی الذی کے ہوتا ہے, پڑھا تھا نا. اور اس الف لام بمعنی الذی, الف لام بمعنی الذی جس میں فاعل اس میں مفعول پر آتا ہے, پڑھا تھا نا. الذی, اللذان, اللذین, اللتی, اللتان, اللاتی, اللواتی, مامن, ایون, ایذن. اور اس میں فاعل بمعنی الذی جو اس میں فاعل اس میں مفعول کے اوپر آتا ہے, جیسے کہ الضارب بمعنی الذی ضرب, اور المضروب الذی ضرب. یہ بالکل رٹا ہے, یہ مجھے دیکھو رٹا میں نے آپ کو سنا دیا فل. یہ فل رٹا جو ہے, جو اس میں کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہوگا, ایسے ہی ہوگا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے
کتاب میں بھی یہی رٹا لگا ہوا ہوگا، اس لیے کہتا ہوں رٹا لگا لیا کرو، بڑا فائدہ دیتے ہیں. ہم بعض دفعہ پھنس جاتے ہیں تو ہمارا جو رٹا ہوتا ہے نا وہ ہمیں کیا کر جاتا ہے، نکال جاتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا آ گیا. تو اس میں مجھے اس وقت جو استاد جی مجھے کہتے ہیں رٹا لگاؤ، مجھے بڑا وہ ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں. دیکھو استادوں کی باتوں میں نا واقعی بڑی وہ ہوتی ہیں، بڑوں کی باتیں مان کے چلنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے انسان کے لیے، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. اگر میں نے اس طرح علم الناف نہ یاد کی ہوتی، رٹے نہ لگائے تو شاید میں اس میں سے مجھے اتنی وہ نہ ہوتی، پھر اتنی میں کر بھی نہ سمجھ بھی نہ سکتا اس کو. تو اب آگیا جی جا انی القائم ابو. تو دیکھو الف لام بمانا الذی ہے، اس میں فاعل پہ داخل ہوا ہے نا، تو الف لام بمانا الذی اس میں فاعل کے اوپر داخل ہو گیا. تو یہ آ گیا. اب یہ کیا کرے گا، القائم ابو ہو، ابو ہو کو عمل کس نے کیا، القائم نے کیا. اچھا قائم نے کیا، قائم نے. ٹھیک ہے نا، تو جا انی فعل با فاعل ہے. ٹھیک ہے نا، القائم. ٹھیک ہے نا، القائم یہ کیا آ جائے گا، صیغہ صفت، اور ابو ہو اس کے لیے کیا بن جائے گا، ابو ہو اس کے لیے فاعل. فعل فاعل مل کر یہ کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، جملہ شبہ جملہ ہو کر یہ جا انی کے لیے کیا بن جائے گا، فاعل بن جائے گا. جا انی کے لیے فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ اس میں سے آ گیا جانی القائم ابو. اور سمجھ رہے ہو ترکیب، خیر آپ لوگوں کو نہ بھی آئے نا کوئی پریشان نہیں ہونا. یہاں پہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا بس مقصد سمجھو. مقصد کیونکہ ترکیب میں نے کروانی ہے آپ کو، یہ عوامل النحو میں ہم ترکیبیں کریں گے نا بچوں. یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس میں موصول کو انکلوڈ کرنے کی. اگر ٹھیک ہے نا، اس میں موصول صلہ کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. بس یہی تو ہم سیکھیں گے وہاں پہ عوامل النحو کے اندر. اچھا جی آگے چلو. جا انی الضارب ابو امرن، یہ بھی ایسے ہی آ جائے گا. ابو الضارب کے لیے فاعل، امرن مفعول بھی ہوگا. عمل کر رہے ہیں نا. یا اس سے پہلے کیا آ جائے بچوں، ذوالحال آ جائے. ذوالحال سمجھتے ہو نا، جس کی حالت بیان کی جاتی ہے. ذوالحال ہم نے پڑھا تھا نا، حال اور ذوالحال جو ہوتا ہے. ذوالحال کیا ہوتا ہے، حال والا. ذوالحال کا کیا مطلب ہے، حال والا. جیسے جا انی زید راکبا غلامہ فرسن. جاءنی زید راکبا غلامہ فرسن، آیا میرے پاس زید اس حال میں. ٹھیک ہے نا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہونے والا ہے. جاءنی زید راکب غلام فرسن. جاءنی زید راکب غلام فرسن، کہ اس کا غلام کے گھوڑے پر، زید خود نہیں، اس کا غلام کے گھوڑے پر سوار ہے. ٹھیک ہے، جاءنی زید راکبا غلامہ فرسن. اب دیکھنا ہے، جاء فعل ہے، نون وقایا ہے، یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یا ضمیر کیا ہے، مفعول بھی ہے. اچھا یہ بتاؤ اب یہ کون سی ضمیر ہے، جاءنی کے اندر سے یہ کون سی ضمیر ہے، یا والی. کل پڑھی تھی نا ضمیریں یہ بچوں، یہ ضمیر منصوب متصل ہے. اچھا جاءنی کے اندر یہ یا ضمیر کون سی ہے، مفعول بھی ہے نا، ضمیر منصوب متصل ہے، یہ فعل کے بعد آ رہی ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، منصوب متصل ہے یہ. جا ضمیر آ گئی تو جاءنی ضمیر منصوب. اچھا زید ذوالحال بنے گا. زید کیا بنے گا، ذوالحال. ذوالحال آ گیا. راکبا صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے نا، فاعل کا وزن ہے. راکب بمانا فاعل، کیا ہے راکب بمانا فاعل نہیں، راکب بوزن فاعل. راکب بوزن فاعل، راکب بروزن فاعل، دونوں کا وزن ایک ہے. تو صیغہ صفت آ گیا راکب، صیغہ صفت آ گیا. اچھا جی صیغہ صفت کے لیے غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر راکب صیغہ صفت کے لیے فاعل. راکب کے لیے کیا بن جائے گا، فاعل. فرسن راکب کے لیے مفعول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو سمجھیے بات کو. تو جب یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا ہو گیا جناب علی،
تو راکبن صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال بن جائے گا. کس کے لیے؟ ذوالحال کے لیے. ذوالحال حال مل کر جاء کے لیے فاعل بن جائے گا. جانی کے لیے فاعل، جانی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ غلام ہو کیوں پڑھا ہے، غلام ہو کیوں نہیں پڑھا، غلام ہی کیوں نہیں پڑھا، تو آپ کہیں گے جناب یہ راکب تھا، صیغہ صفت تھا، اس کے لیے فاعل کی ضرورت تھی تو اس نے اس میں عمل کیا تو یہ فاعل بنا ہے، اور فرسن اس کے لیے مفعول بنا ہے. تو اس راکب نے عمل کیا ہے، اس میں فاعل نے عمل کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہو گیا یہ. تو اس پہلے حال ذوالحال اور یہ تھا، تو یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں. ہاں اس طرح بھی کہہ سکتے کہ اگر وہ خبر بن رہا ہو، صفت بن رہا ہو، صلہ بن رہا ہو، حال بن رہا ہو، بالکل ٹھیک ہے، وہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، یہی چیز ہے نا کہ جب وہ کیا بن رہا ہو، ترکیب میں صفت واقع ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا، پھر اسی طرح جو ہے ٹھیک ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 چیزیں ہو گئی. جانی میں ہوا فائل نہیں آئے گا بچے، آگے زیدن آ رہا ہے نا، زیدن آ رہا ہے، یہ بھی بتاؤں گا. ہر جگہ پہ ہوا نہیں نکلتا فائل. اچھا، اس کا فائل کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی چھپتا ہے کبھی چھپتا ہے. پہلی اور چوتھی کا کل بتا رہا تھا نا، ماضی کا یاد ہے کل جو پڑھا رہا تھا ضمیریں، میں نے کہا تھا کہ اس میں ضمیر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن کبھی کبھار ظاہر بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ضمیر نہیں ہوتی، اس میں فائل ظاہر آ جاتا ہے، اس میں ظاہر آ جاتا ہے، اس کے لیے فائل ظاہر ہو جاتا ہے. یہ پڑھیں گے اگلے دفعہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو. اس لیے کہہ رہا ہوں ضمیریں جب نکالیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گئی، آپ بادشاہ بن جائیں گے ضمیروں کے اندر پھر. اچھا جی، یا ذوالحال ہو جان جائیں. اچھا، یا اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو، اس میں فائل سے پہلے کیا آ رہا ہو، حمزہ استفہام آ رہا ہو. دیکھو ازاربن زاربن زیدن امرن، کیا کیا زید نے امر کو مارا، زاربن زیدن، تو حمزہ استفہام آ گیا. حمزہ استفہامیہ، زاربن صیغہ صفت، زیدن کیا آ جائے گا، زیدن اس کے لیے فاعل، زارب کے لیے امرن کیا آ جائے گا، مفعول بھی. فعل اپنے صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، ٹھیک ہے نا، مفعول بھی سے مل کر، ٹھیک ہے نا. یہ جو تھا اس میں سے یہ اصل میں کیا بن جائے گا، جملہ انشائیہ استفہامیہ بن جائے گا، یعنی اس میں سے ٹھیک ہے نا، جملہ انشائیہ استفہامیہ، انشائیہ پڑھا تھا نا جملہ انشائیہ اپنے اس میں سے. تو یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، جملہ انشائیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یا عرف نفی، جیسے ما قائم زیدن، ما قائم زیدن، تو قائم اور زیدن اس کا فاعل بنے گا قائم کے لیے، تو یہاں پہ اس نے عمل کیا ہے. تو کہتے ہیں وہی عمل، دیکھو جو کاما یا ضربا کرتا تھا، وہی عمل جو کیا کرتا تھا، کاما اس فعل معروف کرتا تھا، قائم یا ضارب کرتا ہے. کاما کیا کرتا تھا، فاعل کو رفع دیتا تھا، یاد ہے، اور ضرب کیا کرتا تھا، فاعل کو رفع دیا کرتا تھا اور مفعول بھی کو نصب دیا کرتا تھا. تو یہی قائم اور ضارب، یہی تو سارے کھاتے یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ استفہام کی وجہ کوشچن پوچھ رہے ہیں نا، کوشچن کی اس میں سے یہ عرب اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، عمل دیتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں، عمل دیتے ہیں اس کو. پھر نہیں سمجھ آئی بات کی، یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. اچھا، اب یوں سمجھو عوامل النحو بھی آپ کی حل ہو گئی ہے اس میں. عوامل النحو جس میں ہم نے پڑھنی ہے بچو، لیکن ایک دفعہ کر لیں گے نا، اس طریقے سے چل جائیں گے تو آپ خود